بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں ارطغرل غازی کے قسط نمبر 12 حاضر ہے، اور آئیے ہم ان وادیوں میں کھو جائیں، ان مناظر میں کھو جائیں جہاں دشمنان اسلام کے ساتھ مجاہدین برسر پیکار ہیں۔ ایک طرف کردوگلو جیسے غدار اور دوسری طرف تیتوش اور استاد اعظم جیسے دشمنوں کا مقابلہ۔ کیا بات ہے! آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گلدارو کارواں سرائے پہنچ گیا تھا، جہاں سلطان علاء الدین کا ایلچی شاہ نور اس کا منتظر تھا۔ تمام انتظامات مکمل تھے۔ وہ رات انہوں نے وہیں گزاری اور اگلے روز ان کا سفر شروع ہو گیا۔ دوپہر تک کارواں مسلسل بڑھتا رہا اور پھر ایک سرسبز جگہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی وقت گلداروں کی عقابی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ تیتوش بھی قریب ہی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا ان کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ گلدارو محتاط انداز میں لمبا چکر کاٹ کر تیتوش کے عقب میں پہنچ گیا۔ اس سے قبل کہ تیتوش کچھ سمجھ پاتا، گلداروں نے تیز دھار خنجر اس کے گلے پر رکھ دیا۔ ابھی وہ تیتوش کو پوری طرح قابو نہیں کر پایا تھا کہ قریب ہی چھپا ہوا نور گل کماندار تیتوش کو مشکل میں دیکھ کر فوراً اس کی مدد کو پہنچ گیا۔ گلداروں پر نورگل کا حملہ اس قدر اچانک تھا کہ تیتوش کو بچ نکلنے کا موقع مل گیا، اور پھر وہاں گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ صلیبی سپاہی مختلف مقامات سے نکل کر کارواں پر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن گلداروں اور اس کے سپاہیوں نے انہیں قدم جمانے کا موقع نہیں دیا۔ جیسے ہی تیتوش نے دیکھا کہ صلیبی سپاہی لڑائی پر اپنی گرفت کھو بیٹھے ہیں تو اس نے بھاگ نکلنے میں عافیت سمجھی۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور لڑائی کے میدان سے دور نکل گیا، جبکہ نورگل کو زندہ مگر زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ گلداروں کے کارواں سرائے روانہ ہوتے ہی کردوگلوں نے اپنی اگلی چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل کو موت کے گھاٹ اتارنے کا اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا تھا۔ استاد اعظم کی بھی یہی خواہش تھی کہ اسے زخمی حالت میں ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے بہلا پھسلا کر البارکو کو اس مہم کے لیے تیار کر لیا۔ کردوگلوں نے البارکو کو سونے کے بہت سے سکے دے کر اس جرم پر آمادہ کیا تھا۔ جلد ہی البارکو کو خنجر ہاتھ میں تھامے آغا جان کے خیمے میں موجود پایا گیا، جہاں ارطغرل بستر پر نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا۔ اس کے سینے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ارطغرل کو ختم کرنے کا یہ بہترین موقع تھا۔ البارکو تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر اس نے لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور خنجر ہوا میں بلند کر دیا۔ جیسے ہی خنجر والا ہاتھ پوری قوت سے ارطغرل کے سینے کی طرف بڑھا، اس نے آنکھیں کھول دی اور البارکو کا ہاتھ سینے تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لیا۔ البارکو اس سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ روشنی خاتون بھی خیمے میں آ گئی۔ جب اس نے ارطغرل کو مشکل میں دیکھا تو عقب سے البارکو پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے پر البارکو مزید گھبرا گیا اور اس نے پلٹ کر روشنی پر خنجر سے وار کر دیا۔ اگلے ہی پل خنجر روشنی خاتون کے پیٹ میں پیوست ہو چکا تھا۔ روشنی خاتون کو زمین پر گرتے دیکھ کر ارطغرل نے جھٹکے سے البارکو کو اپنی جانب کھینچا اور اسی خنجر سے البارکو کو جہنم رسید کر دیا۔ عین اسی وقت حلیمہ سلطان وہاں پہنچ گئی۔ روشنی خاتون شدید زخمی تھی۔ ارطغرل نے اسے فوراً طبیبہ کو بلانے بھیج دیا۔ جیسے یہ خبر سردار کے خیمے تک پہنچی، حلیمہ خاتون اور سلیمان شاہ بھی پریشان ہو گئے۔ طبیبہ نے روشنی کا علاج شروع کر دیا تھا اور البارکو کی لاش وہاں سے اٹھا لی تھی۔ اس واقعے سے قبیلے میں ایک نیا کوہرام مچ گیا تھا۔ سلیمان شاہ خود بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ شہناز خاتون بھی اپنی بہن کے زخمی ہونے کی خبر سنتے ہی آغا جان کے خیمے میں آ گئی۔ وہ اب بھی حلیمہ سلطان کو ہی اس واقعے کے ذمہ دار قرار دے رہی تھی۔ ارطغرل کو یقین تھا کہ اس کارروائی کے پیچھے کردوگلو تھا، جبکہ سلیمان شاہ کے مطابق گلداروں نے ایسا جال بچھایا تھا کہ جس میں کردوگلو بہت جلد بری طرح پھنسنے والا تھا۔ اسی دوران چچا دلی دمیر ایزادورہ کو لے کر شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلیمان شاہ کی خدمت میں ایزادورہ ان سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے بیٹی؟ سلیمان شاہ نے شفقت سے پوچھا۔ صلیبی قلعے سے آئی ہوں، میرا نام ایزادورہ ہے، استاد پیٹروچو کی بھتیجی ہوں میں۔ ارطغرل صاحب کے لیے اہم خبر ہے۔ بات جاری تھی کہ شہزادہ شہیر وہاں آ گیا۔ اس نے ایزادورہ کو پہچان لیا تھا۔ ایزادورہ بھی سے محبت سے ملی تو سب کا اس پر اعتماد بڑھ گیا۔ تو کیا راستہ ہے نورگل کو بچانے کا بیٹی؟ سلیمان شاہ نے پوچھا تو ایزادورہ نے تفصیل سے اس دوا کے بارے میں بتایا جس کے اثر نے نورگل اس حالت کو پہنچا دیا تھا۔ اگر وہ دوا نہیں پیتا تو اس پر بہت تشدد کیا جاتا ہے۔ دکھ ہو رہا ہے مجھے بتاتے ہوئے ایزادورہ نے روتے ہوئے کہا۔
یعنی وہ دوا پینے پر مجبور ہے۔ ارطغرل نے گہری سانس لی۔ افسوس ایسا ہی ہے، ایزادورا نے کہا۔ میں روز خداوند سے دعا کرتی ہوں اگر یہی زندگی اس کا نصیب ہے تو اس کی موت آسان ہو جائے۔ ایزادورا نے کہا، یعنی نورگل مرنے والا ہے، بس یہ بتانے آئی ہو تم؟ شاہینہ تڑپ کر بولی۔ نہیں، اپنے بابا کی شاید آخری خواہش پورے کرنی آئی ہوں۔ شیخ ابن العربی نے ان کے خواب میں آ کر فرمایا کہ کئی قبیلے کی مدد کرو، اسی وجہ سے آئی ہوں۔ اگر آپ اس قلعے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ میں اپنے بابا کو اکیلے وہاں سے نہیں نکال سکتی، لیکن اگر آپ حملہ کریں گے تو مجھے موقع مل جائے گا شاید انہیں بچانے کا۔ ایزادورا نے جواب دیا۔ اچھا بیٹی، یہ بتاؤ کہ ہمارے قبیلے کا جو غدار شخص وہاں آتا تھا، کیا تم اسے دیکھ کر پہچان سکتی ہو؟ سلیمان شاہ نے پوچھا۔ وہ میرے چچا سے ملنے دوبارہ وہاں آیا تھا، ایک بار تو میں بھی وہیں تھی۔ اتنے غور سے تو نہیں دیکھا، لیکن اسے دیکھوں گی تو شاید پہچان لوں گی۔ ارد گرد کے علاقوں سے اتنے غدار آتے ہیں کہ اس قلعے میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایزادورا بولی۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ سلیمان شاہ نے اسے لے کر قلعے سے باہر آ گئے، جہاں باہر ستون سے البارکو کی لاش بندھی ہوئی تھی۔ غدار کہیں یہ تو نہیں؟ سلیمان شاہ نے پوچھا۔ بہت مشکل ہے کچھ کہنا، کاش مجھے شکل یاد ہوتی۔ ایزادورا نے جواب دیا۔ وہیں اس کی ملاقات عارفین سے ہو گئی۔ عارفین نے اس کی خیریت دریافت کی اور بولا، ایزادورا بہن نے قلعے سے نکلنے میں میری مدد کی، یہ نہ ہوتی تو کب کب مر چکا ہوتا۔ اس کے بعد سب لوگ سلیمان شاہ کے خیمے میں آ گئے اور پھر ایزادورا انہیں قلعے میں داخل ہونے کا ایک خفیہ راستہ سمجھانے لگی جو سیدھا زنداں میں کھلتا تھا۔ یہ ایک سرنگ کا رکشہ تھا جو ایزادورا کے والد نے ہی اسے بنا کر دیا تھا۔ سلیمان شاہ، ارطغرل اور چچا دیلی دمیر بھی اس وقت نقشہ دیکھ رہے تھے۔ بابا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں چچا کردوگلو اور ایزادورا کا سامنا کرانا چاہتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ایزادورا کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں۔ ارطغرل نے درخواست کی تو سلیمان شاہ کو بھی یہ تجویز پسند آ گئی۔ پھر انہوں نے کردوگلو کو طلب کر لیا۔ کردوگلو کا چہرہ دھواں دھواں تھا۔ ایزادورا اسے غور سے دیکھ رہی تھی لیکن پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں آپ؟ کردوگلو نے برا منایا۔ معذرت چاہتی ہوں، ایزادورا ہڑبڑا کر بولی۔ معذرت کیسی؟ شاید میں کسی کا ہم شکل ہوں۔ پھر کردوگلو سلیمان شاہ سے مخاطب ہوا۔ آپ نے مجھے یاد کیا تھا بھائی؟ ہاں کردوگلو، اس لڑکی کا تعلق صلیبی قلعے سے ہے، غلطی سے ہمارے علاقے میں آ گئی ہے، راستہ بھٹک گئی ہے، اسے واپس بھجوانے کا انتظام کرتا ہوں میں۔ ویسے بھی ہمارا ہر مہمان ایک نئی مصیبت ہی لاتا ہے، آپ کے حکم کے مطابق کام ہو جائے گا بھائی، کردوگلو نے کہا اور تیزی سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایزادورا سے پہچاننے سے قاصر رہی تھی۔ تمہارا قلعے واپس جانا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر قلعے کا غدار بے نقاب ہو سکا تو وہ تمہیں بھی مار دیں گے، ارطغرل نے کہا۔ تو سلیمان شاہ نے بھی اسے رات وہیں رکنے کا مشورہ دے دیا اور ایزادورا نے اسے قبول کر لیا۔ اسی رات افطالیہ کی دی ہوئی دوا کام دکھا گئی۔ کارڈینل تھامس کو نیند کے جھونکے آنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ اس کے سوتے ہی افطالیہ مسحری سے اتر کر میز کی طرف بڑھی اور وہاں رکھی دستاویز اٹھا کر پڑھنے لگی۔ وہ اپنے کام میں محو تھی کہ جب بستر پر لیٹا ہوا کارڈینل تھامس کن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ پہلے ہی استاد اعظم کے منصوبے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اگلی صبح روانگی سے قبل افطالیہ اور تیتوش نے استاد اعظم سے الوداعی ملاقات کی تو افطالیہ نے بتایا، کارڈینل تھامس ابھی تک گہری نیند سو رہا ہے۔ میرے آقا خود پاپائے اعظم بننے کے جوش میں آپ کے سارے منصوبے تفصیل سے لکھے ہیں۔ اس نے پاپائے اعظم کو، شاہ فریڈرک کو جو لکھا ہے پوری شاعری ہے۔ میرے آقا آپ کی بہت تعریفیں لکھی ہیں۔ بہت خوب افطالیہ، خداوند تمہیں کامیاب کرے۔ اب تم روانہ ہو جاؤ، میں شام سے تمہاری کامیابی کی خبر کا منتظر رہوں گا۔ یاد رکھنا، حلب کے بعد ہم شام میں بھی شکست کھا گئے تو فنا ہو جائیں گے۔ استاد اعظم نے تنبیہ کی، بے فکر رہیں میرے آقا، سلجوقوں اور ایوبیوں کا اتحاد نہیں ہونے دیں گے ہم کبھی۔ سلطان علاؤالدین امیر شام کی بھتیجے سے شادی نہیں کر سکے گا۔ تیتوش بھی پرعزم تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ میرے بچوں، خداوند تمہارا مددگار ہو۔ استاد اعظم نے سلیب کا نشان بنا کر انہیں رخصت کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کارڈینل تھامس پاپا اعظم کو اس وقت بھی خط لکھنے میں مصروف تھا جس میں استاد اعظم کے سیاہ کرتوت تفصیل سے بتائے جا رہے تھے۔ اس خط کے ذریعے آپ کو پیٹروچو کے سنگین معاملات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ محترم پاپا اعظم قدس حاصل کرنے کے لیے اس کے منصوبے نہایت خطرناک ہیں جو یسوع مسیح کی امت کو ایک عالمی جنگ میں دھکیل سکتے ہیں۔ یہ کارروائیاں دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں امن کا ہی راستہ اپنانا چاہیے۔ اپنے مزید مشاہدات آپ کو پادریوں کے بڑے اجتماع کے بعد ارسال کروں گا۔ کارڈینل تھامس نے خط مکمل کرنے کے بعد اپنی مہر ثبت کر دی۔ عارفین خیمے سے باہر آیا تو ارطغرل استبل میں اپنی گھوڑی کے پاس تھا۔ عارفین بھی وہیں آ گیا اور بولا،
ابھی اور آرام کرنا چاہیے تھا ارطغرل بھائی آپ کو۔ میرا زخم بستر پر پڑے پڑے بھرنے والا نہیں، ارطغرل نے جواب دیا۔ میں سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، کون جانے دوبارہ کب ملاقات ہو۔ کہا سنا معاف کیجیے گا، عارفین نے اجازت چاہی۔ ہمارے قبیلے پر آپ کے بہت احسانات ہیں عارفین بھائی، اور حلیمہ سلطان کے خاندان پر بھی، لیکن آپ کے کچھ کاموں نے دل بھی دکھایا ہے۔ جس پادری کو ہم نے یرغمال بنایا تھا، ایک بات بتائی تھی اس نے۔ ارطغرل نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ دیا اس نے؟ عارفین چونکا۔ شہزادے نعمان کے قتل سے متعلق۔ ارطغرل نے اشارہ کیا تو عارفین گہری سانس لے کر بولا، شہزادے کو یوں قتل کر دینا میرے کام کا حصہ نہیں تھا ارطغرل بھائی، اگر ہوتا تو آپ یقین کریں بہت پہلے قتل ہو چکا ہوتا وہ۔ آپ یقیناً سمجھتے ہیں کہ سلطنت کی سلامتی ضروری ہوتی ہے۔ آپ کا کام کیا تھا؟ کون آپ کو یہ کام سونپتا ہے؟ ارطغرل نے پوچھا۔ ہم ترکوں کی اولاد سیاست میں ابھی تک بہت پیچھے ہیں۔ ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو مرتے دم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اسی طرح مرتے دم تک دشمن کا بھی تعاقب کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم دوستی دشمنی مرتے دم تک نبھاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے تعاقب میں۔ ہمیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، یہی ہماری زندگی ہے۔ ہم اپنی سلطنت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ہم دوسروں کی محبت اور نفرت دونوں میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا مہربان چاہیے جو یاد کروائے کہ ہم کیا ہیں۔ یہ طے ہے کہ ہماری سلطنت ایک محافظ کے بغیر نہیں چل سکتی، اور ہمارا کام لوگوں کو اس محافظ کی یاد دلاتے رہنا ہے۔ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، عارفین نے تفصیل بتائی۔ آپ نے بہت کچھ بتایا عارفین بھائی، ارطغرل نے کہا۔ میں اہم نہیں ہوں ارطغرل بھائی، ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو ہمیں سونپا گیا، چاہے اس کی تکمیل میں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ امید کرتا ہوں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں نے آپ کے علاوہ یہ سب کو کسی کو نہیں بتایا۔ اب میں سفر پر روانہ ہو رہا ہوں۔ کہا سنا معاف کیجیے گا، عارفین نے آگے بڑھ کر ارطغرل کو گلے سے لگا لیا۔ آپ بھی کہا سنا معاف کیجیے گا، ارطغرل نے بھی گرم جوشی سے اسے الوداع کہا۔ روانگی سے قبل عارفین حلیمہ سلطان اور شہیر سے بھی ملاقات کرنا چاہتا تھا تاکہ شہزادہ نعمان کی قبر کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ اسی روز گلدارو نور گل کو قبیلے میں لے آیا، اسے باہر ایک ستون سے باندھ دیا گیا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی ارطغرل بھی میدان میں پہنچ گیا۔ اب وہ نور گل کے سامنے کھڑا تھا۔ قبیلے کے لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ ارطغرل نور گل کو کڑی سزا دے گا۔ شاہینہ بھی وہاں موجود تھی، مگر وہ کسی کو نہیں پہچان رہا تھا۔ ارطغرل کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سب اس نشہ آور دوا کا کیا دھرا تھا جس کا اسے قلعے میں عادی بنا دیا گیا تھا۔ وہ بغور نور گل کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تم میرے بھائی تھے اور ہمیشہ بھائی رہو گے نور گل، گھبراؤ نہیں، ہمت سے کام لو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے محافظوں کو حکم دیا، کھول دو نور گل کو، اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی، صرف پنجرے میں رکھا جائے گا صحت یاب ہونے تک۔ ارطغرل نے فیصلہ سنایا تو شاہینہ کے چہرے پر بھی سکون کی لہر سی دوڑ گئی۔ جلد ہی نور گل کو قیدیوں والے پنجرے میں بند کر دیا گیا اور سب اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ شاہینہ بھی اسے زندگی کی طرف واپس لانے میں اہم کردار ادا کرنے والی تھی۔ اسی روز سلیمان شاہ نے حلیمہ سلطان اور ارطغرل کو اپنے حضور طلب کر لیا۔ جب وہ دونوں ان کی خدمت میں پیش ہوئے تو خائمہ خاتون بھی موجود تھی۔ سلیمان شاہ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولے، بہت اہم بات کرنی ہے مجھے، روشنی سے بات ہوئی ہے میری۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ ارطغرل آج سے میرا بڑا بھائی ہے، کہتی ہے میں غلطی پر تھی، ارطغرل کو اپنے دل کی ملکہ مل گئی ہے، اگر بابا مناسب سمجھیں تو ارطغرل حلیمہ سلطان سے شادی کر کے خوش و خرم رہ سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی ان دونوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ امی جان، ارطغرل نے کچھ کہنا چاہا تو خائمہ خاتون بولی، اللہ تم دونوں کو خوشیاں دے، اولادوں سے نہال رکھے ساری زندگی۔ والدین کی رضامندی نے دونوں کو مطمئن کر دیا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر اپنے بزرگوں کی دست بوسی کی اور واپس چلے گئے۔ سلیمان شاہ اور خائمہ خاتون بھی اپنے بچوں کی خوشی میں خوش تھے، ان کے سروں سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ کردوگلو کا قبیلے میں ہونا استاد اعظم کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا تھا۔ اس نے کردوگلو کو یقین دلایا تھا کہ سلیمان شاہ کے بعد کئی قبیلے سرداری اسے ہی ملے گی۔ اس وقت بھی استاد اعظم نے کردوگلو کو کئی پڑاؤ سے دور ایک خفیہ مقام پر طلب کیا تھا تاکہ اسے مزید ذمہ داریاں سونپی جا سکیں۔ اس نے کردوگلو کا حوصلہ بڑھایا اور سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی بھی اس کو دیتے ہوئے بولا،
ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اپنے دشمنوں کو ایک ایک کر کے شکار کرو، غصے کو اپنے عقل پر حاوی نہ ہونے دو۔ کردوگلو، تمہارے بغیر تو ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے ہمارے۔ کوئی نیا منصوبہ ہے ذہن میں؟ کردوگلو نے سکے سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ پہلے گلداروں سے نبٹنا ہوگا، وہ سلیمان شاہ کا بڑا بیٹا ہے، اس کے مرتے ہی سلیمان شاہ کی کمر ٹوٹ جائے گی، اس کے بعد ارطغرل کو قابو کرنا آسان ہو جائے گا۔ استاد اعظم نے اپنے چوگے میں سے ایک شیشی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس زہر سے بہت دشمن ٹھکانے لگا چکے ہیں ہم، اب گلداروں بھی ان میں ہی شمار کیا جائے گا، لیکن یاد رہے چھوٹے شہزادے شہیر کو میرے حوالے کرنا مت بھولنا۔ بہت بڑا احسان کیا ہے آپ نے مجھ پر، چھوٹا شہزادہ بہت جلد آپ کے پاس ہوگا استاد محترم، کردوگلو نے چہکتے ہوئے یقین دلایا۔ زہر دے کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، اس نے شیشی کو جیب میں رکھا اور پڑاؤ کی طرف چل دیا۔ اگلے روز کردوگلو کو شہزادہ شہیر تنہا بیٹھا دکھائی دیا تو وہ تیر کی طرح اس کے پاس پہنچ گیا۔ شہزادے کو دوسروں سے متنفر کرنے کا یہ بہترین موقع تھا۔ آپ سے وعدہ کیا تھا میں نے کہ آپ کے بابا کے قاتل کا پتہ کروں گا۔ کردوگلو نے جلتی پر تیل ڈالا۔ بتائیں کیا پتہ چلا ہے؟ شہیر نے پوچھا۔ میری بات غور سے سنیں تو اپنے بابا کا انتقام بھی لے سکیں گے۔ سن رہا ہوں چچا۔ کردوگلو، آپ بتائیں کہ بابا کا قاتل کون ہے؟ شہیر کا تجسس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عارفین، کردوگلو نے سرگوشی میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہیر حیرت سے بولا۔ آپ یقین نہ کریں، حقیقت یہی ہے، یقین نہیں آتا تو جا کر خود پوچھ لیں۔ آپ کا سوال سنتے ہی عارفین نظریں چرانے لگے گا آپ سے، یہی ایک طریقہ ہے اسے اگلوانے کا، کردوگلو نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ دور کھڑی حلیمہ بھی ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ شہزادہ شہیر کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کے بعد کردوگلو نے اپنے ایک بھروسے کے زری خان آدمی کو بلا لیا۔ گلداروں کے خیمے میں جاؤ اور اسے پینے کے پانی میں ملا دو۔ اس نے زہر کی شیشی زری خان کی طرف بڑھائی اور مٹھی بھر سونے کے سکے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ سمجھے کام ہو گیا آپ کا، زری خان نے سکے جیب میں ڈال کر یقین دلایا۔ اب پتہ چلے گا گلداروں کے مجھ پر اعتماد نہ کرنے اور شک کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، کردوگلو زیر لب بڑبڑایا۔ زری خان آدمی کو گئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شہزادہ شہیر بھی کردوگلو کے پاس آ گیا۔ اس وقت کردوگلو کے 2 سپاہی بھی وہیں تھے۔ مجھے عارفین بھائی کے پاس لے جائیں چچا کردوگلو، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ جو حکم شہزادے، کردوگلو نے کہا اور پھر سپاہیوں سے بولا۔ سپاہیوں تیار ہو تم لوگ؟ جی میرے آقا، انہوں نے یک زبان کہا۔ بہت اعلیٰ۔ کردوگلو نے انہیں شاباش دی اور پھر شہزادہ شہیر سے مخاطب ہوا۔ شہزادے، یہ دونوں سپاہی آپ کو وہاں تک لے جائیں گے، عارفین کو اس کے کیے کی سزا آپ کے ہاتھوں ہی ملنی چاہیے۔ ہر کسی کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا چچا کردوگلو، شہیر نے جواب دیا اور سپاہیوں کے ہمراہ اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خیمے میں آتے ہی تھکے ہارے گلداروں نے سراہی سے پانی پیالے میں انڈیلا اور بیٹھ کر پینے لگا۔ ابھی اس نے پانی پی کر پیالہ رکھا ہی تھا کہ اسے اپنے پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اسی وقت شہناز خاتون بھی آ گئی۔ گلداروں کو زمین پر تڑپتا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ مدد کے لیے حمزہ کو پکارنے لگی۔ شہناز کی چیخ و پکار سن کر حمزہ بھی اندر آ گیا اور پھر گلداروں کو دیکھتے ہی مدد کے لیے آغا جان کی طرف بھاگ گیا۔ راستے میں اس نے ارطغرل کو بتا دیا تھا۔ یہ سنتے ہی ارطغرل و حلیمہ سعدیہ گلداروں کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ انہوں نے جاتے ہی گلداروں کو سیدھا کیا اور اس کا سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جلد ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، مگر گلداروں ابھی تک بے ہوش تھا۔ پھر ارطغرل اور دوسرے لوگ اسے اٹھا کر طبیب آغا جان کے پاس لے گئے۔ جیسے ہی کردوگلو کو تسلی ہو گئی کہ زہر دیا جا چکا ہے، اس نے زہر دینے والے شخص کو پڑاؤ سے کچھ فاصلے پر بلا کر مزید سونے کے سکے دیے اور وہاں سے دور بھگا دیا۔ ادھر آغا جان گلداروں کے علاج میں مصروف تھے۔ لگ رہا ہے بھائی کو زہر دیا گیا ہے بابا، مجھے بھی یہی شک ہے، ارطغرل سلیمان شاہ نے کہا۔ ہاں مگر کیسے؟ ارطغرل سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ یقیناً خیمے میں کچھ ہوگا۔ قریب کھڑی حلیمہ نے توجہ دلائی تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر کوئی خیال ذہن میں آتے ہی حلیمہ تیزی سے گلداروں کے خیمے کی طرف بڑھی۔ ارطغرل بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ خیمے میں پہنچے تو حلیمہ خاتون صدمے سے نڈھال شہناز کو پانی پلانے والی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حلیمہ تیزی سے آگے بڑھی اور شہناز کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ چھین کر دور پھینک دیا۔ مت پینا یہ پانی، ہو سکتا ہے اس میں زہر ملا ہو، حلیمہ نے کہا تو حلیمہ خاتون شہناز اور روشنی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یقیناً یہ سب کردوگلو نے کیا ہوگا، حلیمہ خاتون کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ارطغرل پانی کی سراہی اٹھا کر خیمے سے باہر لے گیا۔ جب یہ پانی بھیڑ کے ایک بچے کو پلانے کی کوشش کی گئی تو زبردستی کے باوجود اس نے پانی کو منہ نہ لگایا۔ یعنی پانی واقعی زہریلا ہے، زبردستی کے باوجود بھیڑ کا بچہ پانی نہیں پی رہا۔
ارطغرل نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ حمزہ نے اسے بتا دیا تھا کہ اس نے زری خاتون کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھا تھا، چنانچہ ارطغرل نے روشان اور بابر کو اسی وقت زری خاتون کی تلاش میں بھیج دیا۔ سلیمان خان بھی بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے کہ کردوگلو بھی ہمدرد بن کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ میری دعا ہے گلداروں کو جلد شفا ہو، مگر شاید ارطغرل اور اس کے ساتھی گلداروں کی اس حالت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہیں۔ اگر ذمہ دار تم ہو تو اپنی موت کا طریقہ بھی پسند کر لینا۔ کردوگلو، سلیمان شاہ نے سخت لہجے میں کہا، اور کیا توقع رکھوں تم سے سلیمان؟ کتنی بار میں نے قبیلے کے بڑوں کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کی ہے۔ گلداروں کو میں اولاد کی طرح چاہتا ہوں، اسے اپنے شہید بیٹے کی طرح سمجھا، ہمیشہ محبت کی، پھر بھی تم مجھ پر شک کر رہے ہو۔ دیکھو سلیمان شاہ، اس حقیقت کو سمجھو کہ کچھ لوگ تمہیں اور مجھے لڑوا کر توڑنا چاہتے ہیں۔ اپنی آنکھیں کھولو ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم ہوگے۔ کردوگلو گستاخی پر اتر آیا۔ مہلت تو اب تمہاری ختم ہو رہی ہے کردوگلو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری طرف سے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوں میں۔ اب تک جو تمہارا سر کاٹ کر خیمے کے دروازے پر نہیں لٹکایا تو صرف اس لیے کہ بغیر ثبوت کارروائی کرنے سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، لیکن بھولنا نہیں، تمہارے خلاف بس کوئی ایک ثبوت مل جائے مجھے تو تمہاری موت برسوں عبرت بنی رہے گی دیکھنے والوں کے لیے۔ سلیمان شاہ نے کردوگلو کو خبردار کیا تو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر باہر چلا گیا۔ سلیمان شاہ نے اپنے ایک محافظ کو کردوگلو پر نظر رکھنے کا حکم بھی دے دیا تھا۔ قبیلے میں ایک طرف گلداروں کی حالت نازک تھی تو دوسری طرف حلیمہ شہیر کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ قبیلے میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب حلیمہ سلطان نے ایک محافظ سے شہیر کے بارے میں پوچھا تو اس نے پڑاؤ کے خارجی راستے کی طرف اشارہ کر کے کہا، شہزادے شہیر اس طرف گھوڑا لے کر نکلے ہیں کچھ دیر پہلے۔ کہاں گیا ہے؟ کچھ بتایا اس نے؟ نہیں بتایا تو نہیں، مگر قلعے والی پہاڑیوں کی طرف جاتے دیکھا میں نے۔ حلیمہ سلطان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور پریشانی کے عالم میں سلیمان شاہ کے خیمے میں پہنچ گئی، جہاں ارطغرل اور چچا دہلی دمیر بھی موجود تھے۔ ارطغرل صاحب، آپ کو پریشان کرنے کی معذرت چاہتی ہوں۔ شہیر وہ چلا گیا، کہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اس کی آنکھیں پرنم تھیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں حلیمہ سلطان؟ کہاں چلا گیا؟ ارطغرل نے چونک کر کہا، پتہ نہیں، بابا کی موت کے بعد سے مسلسل انتقام کی باتیں کر رہا تھا، گھوڑا اور ہتھیار لے گیا ہے۔ محافظ نے اسے قلعے والی پہاڑیوں کی سمت جاتے دیکھا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارطغرل حلیمہ کو لے کر قبیلے سے باہر آ گیا۔ وہ شہید کی تلاش میں نکلے تھے۔ پڑاؤ سے کافی دور ایک جگہ کچے راستے پر انہیں گھوڑوں کے سموں کے نشانات مل گئے۔ تھوڑی تفتیش کے بعد ارطغرل اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ شہیر کو صلیبیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، کیونکہ سموں کے نشان صلیبی گھوڑوں کے تھے۔ جب ارطغرل اور حلیمہ واپس آئے تو یہ خبر ان کی منتظر تھی کہ زری خان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ سب ایک مرتبہ پھر اندھیرے میں تھے اور کسی کے پاس ثبوت نہیں تھا کہ اصل غدار کون ہے۔ شہزادے کا قسطنطنیہ کے ایک کلیسا سے تعلیم حاصل کر کے سلجوق سلطان بننا بہت زبردست خیال ہے کارڈنل تھامس، تمہاری تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا میں۔ استاد اعظم نے کارڈنل تھامس کی تجویز کو سراہا۔ وہ دونوں شطرنج کھیل رہے تھے۔ شہزادہ شہیر کو قریبی صلیبی قلعے میں پہنچا دیا تھا۔ اس وقت ایزادورا بھی ان دونوں کے پاس تھی۔ ایزادورا نے انہیں یہی بتایا تھا کہ وہ راستہ بھول کر کئی قبیلے جا پہنچی تھی۔ رات ہونے کی وجہ سے اسے وہیں روک لیا گیا اور صبح کئی سپاہی اکیلے قلعے کے سامنے چھوڑ گئے۔ عزیز دوست پیٹروچو، پاپا اعظم کو میں نے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ صلیبی جانباز عیسائی دنیا کے لیے ایک تحفہ ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ آپ کامیاب ہوں۔ کارڈنل تھامس نے اسے تسلی دی۔ کل آپ قلعے سے باہر جائیں گے تو میں اپنے بہترین جنگجو آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ پچھلی بار کی طرح آپ کو کسی بدمزگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ مناسب رہے گا۔ بہت ممنون ہوں گا میں اس منحوس ترک سے دوبارہ آمنا سامنا ہو، میں ہرگز نہیں چاہتا۔ کارڈنل تھامس نے شکریہ ادا کیا تو استاد اعظم بھی مسکرا دیا۔ اسی وقت ایزادورا نے ان کی گفتگو میں مداخلت کی۔ مجھے اجازت دیجیے چچا جان۔ ایزادورا، جانتا ہوں یہ سیاسی مسئلے سن سن کر تم اکتا گئی ہو میری بچی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، چاہو تو باہر سیر کر آؤ، مگر خیال رہے راستہ نہ بھول جانا پھر سے۔ استاد اعظم نے کہا، اب تو سارے راستے خوب یاد ہو گئے ہیں چچا جان۔ اچھا ہے، جاؤ پھر، لیکن ان سفاک کائیوں کے علاقے میں نہ چلی جانا پھر دوبارہ۔ فکر نہ کریں چچا جان۔ ایزادورا نے دونوں کو تعظیم پیش کی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ استاد اعظم اور تھامس ایک بار پھر شطرنج کھیلنے لگے۔ وہاں
سے نکل کر ایزادورہ شہید سے ملنے زندان کی طرف گئی، لیکن محافظوں نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ پھر اس نے ایک پیغام لکھ کر کبوتر کے ذریعے ارطغرل کو بھیج دیا اور روانگی کی تیاری کرنے لگی۔ ارطغرل کو جیسے ہی پیغام ملا وہ ایزادورہ سے ملنے طے شدہ مقام پر پہنچ گیا۔ ایزادورہ پہلے سے اس کی منتظر تھی، وہ آج پھر اپنے محافظوں کو دھوکہ دے کر آئی تھی اور اسے جلدی واپس بھی جانا تھا۔ میں ڈر رہی تھی کہ آپ آئیں گی ہی نہیں، ایزادورہ نے کہا۔ شہیر قلعے میں ہے نا؟ ارطغرل نے پوچھا۔ جی بالکل، آپ کے قبیلے میں موجود چچا جان کے غدار دوست نے اسے خود وہاں پہنچایا ہے، ایزادورہ نے اسے بتایا۔ پھر تو شہیر کو یقیناً معلوم ہوگا کہ غدار کون ہے، ارطغرل سوچتے ہوئے بولا۔ آپ جب شہیر کو آزاد کروا لیں گے تو غدار کا بھی معلوم ہو جائے گا۔ شہیر مجھے غدار کا نام بتانے ہی والا تھا کہ ایک سپاہی نے اس کا منہ بند کر دیا۔ میں قید خانے میں گئی مگر ملنے نہیں دیا گیا۔ ایزادورہ نے اس سے اتفاق کیا۔ تو پھر کیسے نکالیں گے شہید کو زندان سے؟ اسے زندان سے نکالنا تو ممکن نہیں، لیکن کل کارڈنل تھامس اسے قسطنطنیہ لے کر جا رہے ہیں۔ سلجوق سلطنت کے ٹکڑے کرنے کے لیے وہ شہیر کا استعمال کریں گے۔ ایزادورہ سے مختصر ملاقات کے بعد ارطغرل واپس اپنے قبیلے میں آ گیا۔ اب انہیں نئی حکمت عملی طے کرنی تھی۔ ارطغرل نے جب سلیمان شاہ کو تفصیل بتائی تو انہوں نے خدشے کا اظہار کیا۔ یہ کوئی جال بھی ہو سکتا ہے بیٹا؟ جال تو قدم قدم پر ہے بابا، غداریاں ہوا کے ساتھ ہماری سانسوں میں گھسی جا رہی ہیں۔ وہاں جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، اب بس دعا کریں، ارطغرل نے انہیں تسلی دی۔ جتنے سپاہی ضروری سمجھو ساتھ لے جا سکتے ہو، سلیمان شاہ نے کہا۔ میں صرف بابر اور روشان کو لے کر جا رہا ہوں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہم روانہ ہو جائیں گے۔ ہماری ہر حرکت پر ان کی نظر ہے، چاہے جتنے بھی سپاہی ساتھ لے جاؤں وہ کوئی توڑ کر لیں گے۔ اسی لیے صرف اپنے جاں بازوں کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جتنے کم لوگ میرے ساتھ ہوں گے اتنا ہی جلد ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ باقی کردوگلوں کی کیا خبر ہے بابا؟ ارطغرل نے انہیں اپنا منصوبہ بتا کر پوچھا۔ ابھی تو کوئی نہیں، لیکن کل جرگے میں کردوگلوں کو تمام ذمہ داریوں سے سبق دوش کر رہا ہوں، اس کے فرائض اب تم سنبھالو گے، سلیمان شاہ نے واضح کیا تو ارطغرل نے سر تسلیم خم کر دیا۔ سلیمان نے کل جرگہ طلب کیا ہے، چاہتا ہے کہ مجھ سے ساری ذمہ داریاں لے کر ارطغرل کے لیے ہموار کرے۔ پھر ارطغرل صلیبی قلعے پر چڑھائی کرے گا، تسلی نہ ہوئی تو قسطنطنیہ کی طرف بھی بڑھے گا، کردوگلوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا اور پھر جوش سے بولا۔ اب غور سے سنو، کل صبح ہمارے سپاہی چند مخصوص خیموں کو گھیر لیں گے، جو احتجاج کریں گے انہیں قید کر لیا جائے گا اور آخر میں اتاق میں گھس کر حائمہ خاتون اور سلیمان کو بھی قید کر لیں گے۔ گلدارو بیمار ہے، وہ تو کوئی مشکل کھڑی نہیں کر سکتا، لیکن ارطغرل اس کے ساتھی شاہ مراد نے پوچھا۔ ارطغرل صبح اپنے جاں بازوں کے ساتھ جا رہا ہے، میں صرف اسی کے جانے کا منتظر تھا کہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہو۔ میں یہ کام خون بہائے بغیر مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان شاہ نے اتنے سال قبیلے کی خدمت کی ہے، سردار تو رہا ہے۔ بہرحال کل میرے خاص سپاہی اس کے خیمے کو گھیر لیں گے، اللہ ہمیں کامیاب کرے، کردوگلوں نے جواب دیا۔ اور جو لوگ آپ کی بیعت نہیں کریں گے میرے آقا، یا تو بیعت کریں گے یا پھر مارے جائیں گے، کردوگلوں نے صفاقی سے کہا اور اجلاس برخاست کر دیا۔ صبح سویرے ارطغرل اپنے جاں بازوں روشان اور بابر کے ساتھ قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایزادورہ کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچ کر انہوں نے گھات لگا لی تھی۔ جلد ہی انہیں دور سے صلیبی دستہ آتا دکھائی دینے لگا۔ ایک گھوڑے پر شہیر جبکہ دوسرے پر کارڈنل تھامس سوار تھا۔ شہیر کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے ارطغرل نے ان کا راستہ روک لیا اور میدان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ارطغرل، روشان اور بابر نے کچھ ہی دیر میں صلیبیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ جب وہ کچھ فاصلے پر کھڑے کارڈنل تھامس اور شہیر کے پاس پہنچے تو وہ دوسری جانب چہرے کیے کھڑے تھے۔ ارطغرل کے پکارنے پر انہیں گھوم کر دیکھا تو صورتحال مختلف تھی۔ وہ کارڈنل تھامس اور شہیر نہیں بلکہ دو دیہاتی چرواہے تھے جنہیں جال بچھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اسی وقت صلیبی سپاہیوں کی کثیر تعداد نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور استاد اعظم کی آواز سنائی دی۔ تلواریں پھینک دو، بس کھیل ختم ہو گیا تمہارا۔ تم کون ہو؟ ارطغرل نے پوچھا۔ استاد اعظم پیٹروچو مانزینی، ایزادورہ کا چچا ہوں میں، بس ہتھیار ڈال دو، ارطغرل نے۔ سپاہیوں نے گھیرا مزید تنگ کر دیا تھا۔ حد پار کر گئے تم اپنی، اب سے خطرناک کھیل میں گھس گئے جو تمہارے قد سے بہت بڑے ہیں، جن میں ان چرواہوں کو کبھی نہیں گھسنا چاہیے۔ کھیل ختم ہوا، اب تم اپنا کیا بھگتو گے۔ ارطغرل،
استاد اعظم نے سخت لہجے میں کہا، لیکن ارطغرل اور اس کے جانباز اب بھی مقابلے کے لیے تیار تھے۔ ان کے چہروں پر اطمینان تھا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ترک؟ استاد اعظم نے خبردار کیا۔ کرنا کیا ہے بھائی؟ روشان نے سرگوشی کی۔ ظاہر ہے ہتھیار تو نہیں ڈالیں گے ہم لوگ، اللہ کا نام لو اور پھر دیکھو۔ ارطغرل نے کہا، بالکل ٹھیک کہا بھائی۔ بابر یوں خوش ہوا جیسے یہی سننا چاہتا ہو، اور اسی لمحے ارطغرل نے یا اللہ مدد کا نعرہ لگایا اور پھر تینوں وہاں سے نکل کر درختوں کے گھنے جھنڈ کی طرف دوڑ پڑے۔ پکڑ لو انہیں، بچ کر نہ جائیں تینوں۔ عقب سے استاد اعظم کی آواز سنائی دی، مگر اس وقت تک وہ تینوں کافی دور نکل گئے تھے۔ اب صلیبی سپاہی ان کے تعاقب میں تھے۔ طویل فاصلہ طے کر کے وہ صلیبی سپاہیوں کو چکر دے کر درختوں میں پھیل گئے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان صلیبی سپاہیوں کو الگ الگ کر کے موت کی گھاٹ اتارا جائے، حتیٰ کہ توقع کے عین مطابق صلیبی سپاہی بھی میدان میں پھیل کر انہیں تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اسی دوران تیتوش بھی استاد اعظم اور اپنے سپاہیوں سے آن ملا تھا۔ شام سے واپسی پر وہ اپنے سپاہیوں کو دیکھ کر ان کے پاس آ گیا تھا۔ استاد اعظم نے اس کی آمد کو خوشائن قرار دے کر ارطغرل کو زندہ گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ تیتوش اس حق میں نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ ارطغرل کو ختم کرنے کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، لیکن استاد اعظم ارطغرل کے ذریعے ابن العربی کے صندوق تک پہنچنا چاہتا تھا جس میں مقدس امانت رکھی تھی۔ جیسے ہی ارطغرل قبیلے سے باہر روانہ ہوا، کردوگلو اپنے اپنے سپاہیوں کو کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ حلیمہ سلطان اپنے خیمے میں موجود تھی کہ دو سپاہی بنا اجازت اندر آ گئے۔ سردار کے حکم پر آپ کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سلیمان شاہ ایسا کیوں حکم دیں گے؟ حلیمہ سلطان نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارے سردار اب سلیمان شاہ نہیں، کردوگلو ہیں، محافظ نے کہا تو حلیمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کردوگلوں کے سپاہی تیزی سے سلیمان شاہ کے وفاداروں کو قابو کر رہے تھے اور جگہ جگہ محافظوں سے لڑائی جاری تھی۔ پھر انہوں نے حمزہ کو بے بس کرنے کے بعد سردار کے خیمے میں داخل ہو کر سلیمان شاہ کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ یہ کیا گستاخی ہے؟ سلیمان شاہ کا ہاتھ اپنی تلوار کی طرف بڑھا تو سپاہی بولا، ایسا سوچیں بھی نہ سلیمان شاہ، خون بہانے پر مجبور نہ کریں ہمیں۔ اولاد کی طرح تم لوگوں کو چاہا ہے، تمہاری اتنی جرت کہ مجھ پر تلوار نکالو؟ سلیمان شاہ نے غم و غصے سے کہا، ہم صرف حکم کی تعمیل کر رہے ہیں جناب، تمہیں یہ حکم کردوگلو نے دیا ہے، ہمارے نئے سردار کردوگلو ہیں۔ سپاہی نے تصدیق کی اور سلیمان شاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں شہناز، روشنی، چچا دہلی دمیر اور شاہینہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ چچا دہلی دمیر اس لڑائی میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور شاہینہ ان سے لپٹ کر رو رہی تھی، جبکہ گلداروں کو آغا جان کے مطب میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ نیم بے ہوش گلداروں ساری باتیں سن کر اٹھ بیٹھا تھا۔ جس وقت سلیمان شاہ کو گرفتار کر لیا گیا تو کردوگلو بھی وہاں پہنچ گیا اور فاتحانہ انداز میں بولا، میری بات نہیں سمجھی تم نے؟ سلیمان شاہ ارطغرل کو حلب بھیج دیا، روایتوں کی پاسداری کے نام پر شہزادے نعمان کو پناہ دے کر اپنی منمانی کرتے رہے، قبیلے میں نفاق ڈال دیا، اب اس کی قیمت چکانی پڑے گی تمہیں۔ روایتوں کی کوئی بھی قیمت چکانا میرے لیے شرف ہے کردوگلو، دھوکے سے سرداری ہتھیانے اور روایتوں کو توڑنے والے کسی خیر کی توقع نہیں۔ غداری سے سردار بن کر اپنے بزرگوں کے اس عظیم منصب پر بیٹھو گے، یہ خیمہ تمہارے لیے جہنم بن جائے گا کردوگلو۔ ظلم اور سازش سے خود بختی نہیں آیا کرتی، یاد رکھنا اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکو گے، اس کے عذاب سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ سلیمان شاہ نے کہا تو کردوگلو کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کردوگلو کہ تم کس کی خدمت کر رہے ہو، آخرت تو چھوڑ دو، دنیا بھی ہاتھ میں نہیں آئے گی تمہارے۔ خامہ خاتون نے بھی اس پر پھٹکار بھیجی، لے چلو انہیں۔ جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو کردوگلو نے اپنے سپاہیوں سے کہا اور وہ انہیں لے کر خیمے سے باہر نکل گئے، جہاں قبیلے کے لوگ سلیمان شاہ کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ انہیں اپنی ہر مصیبت کی وجہ قرار دے رہے تھے۔ سپاہیوں نے حائمہ خاتون اور سلیمان شاہ کی گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی تھیں۔ سب لوگ سن لو، آج سے ہمارے سردار کردوگلو ہیں، شاہ مراد نے اعلان کیا تو لوگ کردوگلو کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ جو کردوگلو کو نہیں مانتا وہ ہمت کر کے سامنے آئے اور بولے۔ اسی وقت گلدارو ہجوم کو چیرتا ہوا سامنے آ گیا، تم اور کچھ نہیں، صرف ایک دھوکے باز ہو، تم نے جرگے میں بڑوں کے فیصلے سے غداری کی، اگر تم میں ذرا سی جرت ہے تو میرے سامنے آؤ۔ تم اس قبیلے کی امید تھے، عقل مند تھے، ہمت والے تھے، تمہیں بہت بڑا موقع دیا تھا سردار بننے کا، مگر تم نے کیا کیا؟ اپنے باپ کے دم چھلے بنے رہے، اپنا اور قبیلے کا مستقبل اس بڈھے کی خاطر داؤ پر لگا دیا۔ تم ایک بزدل آدمی ہو گلدارو، اور بزدل آدمی میرے ساتھ نہیں چل سکتا، لے جاؤ ان سب کو۔ کردوگلو نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہیں گرفتار کر کے آگے بڑھ گئے۔
انہیں بھیج کر کردوگلو سردار سلیمان شاہ کے خیمے میں آ گیا۔ اب وہ سرداری کی مسرت پر بیٹھا تھا اور قبیلے کے لوگ اس کی دست بوسی کر کے اپنی اطاعت کا یقین دلا رہے تھے۔ کردوگلو کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سلیمان شاہ اور حائمہ خاتون کو اسی پنجرے میں قید کر دیا گیا تھا جس میں نور گل پہلے سے موجود تھا۔ وہ حیران نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہیں یہاں لانے والے سپاہی واپس جا چکے تھے۔ کردوگلو چاہتا ہے مجھے اور میری اولاد کو یہ قتل کر دے۔ سلیمان شاہ نے نور گل کی طرف اشارہ کیا تو خاتون حائمہ خاموش ہو گئی، پھر بولی، ارطغرل تو کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہو رہا ہے یہ۔ ہاں، اسی لیے تو اس نے ہمیں یہاں رکھا ہے تاکہ ہم خوف سے ٹوٹ جائیں، اور اس کے ہاتھ پاؤں اسی وقت تک بندھے ہوئے ہیں، لیکن جانے کب کون آ کر آنکھیں کھول دے۔ سلیمان شاہ نے جواب دیا، اچھا تو اب کیا سوچا آپ نے؟ وہ جرگے سے اپنی مرضی کا فیصلہ کروانے کے لیے کچھ بھی کر گزرے گا۔ تم سے اور اپنی اولاد سے شرمندہ ہوں میں، یہ سب میری کمزوری کا نتیجہ ہے۔ ایسی باتیں نہ کریں صاحب، آپ کی خاطر موت بھی آئے تو ہم شرف سمجھیں گے۔ بھول گئے کیا؟ ارطغرل تو آزاد ہے، اسے بہت جلد علم ہو جائے گا کردوگلو کی حرکت کا۔ حائمہ خاتون نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ ارطغرل اکیلا کس کس سے لڑے گا؟ دعا کرو وہ اس طرف آئے ہی نہ، خدا نہ کرے کہ اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو، سلیمان شاہ نے کہا، اور نور گل کی طرف دیکھنے لگے جو اپنی ہی دھن میں مست تھا۔ سلیمان شاہ یہاں بہت پریشان تھے، جبکہ حلیمہ سلطان، شہناز، روشنی اور شاہینہ کو ایک الگ خیمے میں قید کر دیا گیا تھا اور مسلح سپاہی اس کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ کردوگلو کے سپاہیوں نے قبیلے کو یرغمال بنا لیا تھا۔ اہم شخصیات کو قید کر کے عام لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب کردوگلو جرگہ طلب کر کے سلیمان شاہ کو موت کی سزا سنانا چاہتا تھا تاکہ قتل کا الزام اس پر نہ آ سکے۔ اسی روز کردوگلو نے نور گل کو پنجرے سے نکلوا کر اپنے پاس بلایا اور اسے نیلی دوا کی روشنی دکھاتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے خاص سپاہی بن جاؤ، مگر اس سے پہلے ایک اہم ذمہ داری سونپ رہا ہوں۔ تمہیں سلیمان شاہ اور اس کے خاندان کو ختم کرنا ہوگا۔ پھر کردوگلو نے نور گل کو واپس بھیج دیا تاکہ وہ جنگی لباس پہن کر بھرپور تیاری کے ساتھ آ سکے۔ اسی روز کردوگلو نے قبیلے کے معززین کا جرگہ طلب کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اگر آپ سب لوگ قبیلے میں امن و سکون چاہتے ہیں تو سلیمان شاہ کو انجام تک پہنچائے بغیر یہ سب ممکن نہیں۔ جو لوگ اس قبیلے میں سکون اور خوشحالی نہیں چاہتے وہ آج اس جرگے میں مجھے اپنا دشمن پائیں گے۔ کردوگلو کیا بات کر رہے ہو؟ رات کی تاریکی میں اتاق پر قبضہ کر کے سردار بن بیٹھنا کون سی روایت ہے؟ قبیلے میں سکون ایسے آتا ہے کیا؟ ایک شخص نے احتجاج کیا تو کچھ مزید آوازیں بھی اس کی حمایت میں سنائی دی۔ یہ احتجاج کردوگلو کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے فوراً باہر کھڑے محافظوں کو طلب کر لیا اور وہ تلواروں پر ہاتھ جما کر ان کے سروں پر کھڑے ہو گئے۔ غلط ہے، یہ گناہ ہے، جرگے میں سپاہیوں کو بلانا روایتوں کے خلاف ہے۔ تم تو ظلم کر رہے ہو ہم پر، بہت بڑا ظلم، ہم نہیں مانتے، نہ تمہیں نہ تمہاری سرداری کو، خود غدار تم ہی ہوگے یقیناً، قبیلے پر اتنا بڑا ظلم تم ہی نے کیا تھا یہ نہیں۔ دوسرے شخص نے کھلے الفاظ میں کردوگلو کے اس اقدام کی مخالفت کی۔ یہ الفاظ اور انداز کردوگلو کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک شخص کو دیکھ کر پوری برادری کے لوگ بھی اس کے سامنے اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور قریب پہنچ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس شخص کی گردن اڑا دی۔ اپنے ساتھی کا انجام دے کر جیسے ہی باقی لوگوں نے اٹھنا چاہا، کردوگلو کے سپاہیوں نے ان پر تلواریں نکال لیں اور انہیں واپس اپنی اپنی جگہ پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے قبیلے میں سلیبیوں سے ساز باز کرنے والے 3 غدار تھے، بائے بورا، البارکو اور زری خان۔ وہ تینوں اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے، آج یہ چوتھا سامنے آیا ہے۔ اب ہمارے درمیان کوئی غدار نہیں ہوگا، نہ اب ہم کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دیں گے۔ اب چونکہ یہ غداری کا معاملہ ختم ہو چکا ہے تو سلیمان شاہ اور اس کے خاندان کے معاملے پر غور کرنے کے لیے جرگہ شروع کرتا ہوں۔ کردوگلو سرداری کی مسند پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ایک نظر جرگے کے شرکاء کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر اضطراب تھا اور وہ سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ پھر کردوگلو نے سلیمان شاہ کو طلب کر لیا۔ سپاہی انہیں لینے چلے گئے تو کردوگلو نے کہا، کائی قبیلے کے معزز سرداروں، سلیمان اور اس کے خاندان جب تک زندہ ہے قبیلے میں سکون اور خوشحالی نہیں آ سکتی۔ میرا مطالبہ ہے کہ سلیمان اور اس کے بیٹوں کو فوری طور پر پھانسی دے دی جائے اور اس کے خاندان کی عورتوں کو قبیلہ بدر کر دیا جائے۔ اس بارے میں آپ کی قیمتی رائے چاہتا ہوں۔ کردوگلو کے عزائم معلوم ہوتے ہی جرگے میں ایک بار پھر بھونچال سا آ گیا۔ اب شرکائے مجلس آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ آپ سب کی خاموشی بتا رہی ہے کہ ہر شخص میرا ہم خیال ہے۔ کردوگلو نے نتیجہ اخذ کر لیا۔ اس وقت ایک معزز شخص نے کردوگلو سے کہا، سلیمان شاہ نے اتنے برس قبیلے کی خدمت کی ہے۔ کردوگلو صاحب قبیلے کو قائم اور مضبوط رکھنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کیا ہے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، نہ گھر والی کی۔ ایک دن بھی راحت اور سکون کا نہیں دیکھا انہوں نے۔ کسی قبیلے والے پر ظلم کیا، نہ کوئی ناجائز کام کیا۔ گلداروں اور ارطغرل کو بھی نہیں بھولیں۔
میری رائے ہے کہ ان کی اچھائیوں اور کوتاہیوں دونوں کو دیکھتے پھانسی کی بجائے قبیلہ بدر کر دیا جائے، لیکن انہیں خبردار کر دیا جائے کبھی ادھر دکھائی دیے تو کہے سنے بغیر مار دیا جائے گا۔ خان ضمیر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت اچھی تجویز ہے، بالکل یہی ہونا چاہیے۔ باقی لوگ بھی اس کی تائید کر دی۔ لوگوں کی رائے سن کر کردوگلو کے ارادوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ وہ حیران پریشان سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نرمی معاملات کو بگاڑ دیتی ہے، لیکن قبیلے کی بہتری کے لیے اس تجویز کے حق میں ہوں۔ اپنا دل کشادہ رکھنا سردار کی حیثیت سے میرا فرض ہے۔ میرا بھی دل کٹ رہا ہے، شدید اذیت میں ہوں۔ سلیمان میرا منہ بھولا بھائی ہے، جان ہے، جگر ہے میرا۔ گلدارو اور ارطغرل میرے گود میں کھیلے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا میرے لیے کتنی زیادہ مشکل تھا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آپ سب لوگ یہی چاہتے ہیں تو سر آنکھوں پر۔ کردوگلو نے ان کا فیصلہ مان لیا تو سب اس کی تعریف کرنے لگے۔ سلیمان شاہ کو اندر لاؤ۔ اس نے شرکاء کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے سپاہیوں سے کہا۔ چند لمحے بعد سلیمان شاہ کردوگلو کے روبرو اس انداز میں پیش کر دیا گیا کہ پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھ رسی سے جکڑے ہوئے تھے۔ سلیمان شاہ، تم اور تمہارے خاندان کے لیے جرگہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اب یہ فیصلہ تمہیں بتانا میری ذمہ داری ہے۔ تم سب کو کل قبیلہ بدر کر دیا جائے گا۔ یاد رکھنا، اگر پھر کبھی پڑاؤ کے آس پاس دکھائی دیے تو کچھ کہے سنے بغیر مار ڈالا جائے گا۔ تمہیں کچھ کہنا ہے اس سزا پر؟ کہا اس سے جاتا ہے جو اپنی روایتوں کو سمجھتا ہو۔ کردوگلو، تمہیں یاد دلا دوں، اس دنیا میں بہت سے فرعون گزرے، نمرود گزرے، ابو جہل گزرے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہی تھے جو آخر کار غالب آئے۔ سو حق کی راہ میں اگر مار دیا گیا تو شہادت، قبیلہ بدر کیا گیا تو ہجرت، اور قید کر دیا گیا تو سنت یوسف۔ الحمدللہ ہم سب سہ لیں گے، سلیمان شاہ نے اطمینان کے ساتھ کہا۔ سلیمان شاہ، کل سپاہیوں کی حفاظت میں خوشنود بھائی کے قبیلے میں بھیج دیا جائے گا تمہارے خاندان کو۔ کردوگلو نے بتایا۔ اللہ کئی قبیلے کو اپنی امان میں رکھے۔ سلیمان شاہ نے دعا کی تو جرگے کے شرکاء آمین کہے بغیر نہ رہ سکے۔ جرگے کی کارروائی کے بعد سلیمان شاہ کو واپس پنجرے میں بھیج دیا گیا، جبکہ کردوگلو کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جب جرگے کے شرکاء واپس چلے گئے تو کردوگلو کے ساتھیوں میں سے ایک بولا، سلیمان شاہ کی مصیبت سے نجات مل گئی بالآخر۔ ابھی نہیں ملی نجات، جب تک وہ زندہ ہے سمجھو خطرہ ٹلا نہیں ہمارے سر پر۔ کردوگلو نے کہا، کیا کہنا چاہتے ہیں آقا؟ قبیلہ بدری کے دوران ہی اگر سلیمان شاہ اور اس کے خاندان کا راستہ کاٹ دیا جائے تو میرے آقا ہمیں اپنے ہاتھ خون سے رنگنے نہیں چاہیے۔ قبیلے میں کسی کو ہوا لگ گئی تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ بس ڈر گئے ابھی سے؟ کردوگلو نے طنز کیا۔ دیکھو بھائیو، اگر دشمن کی چال سے پہلے اپنی چال نہیں چلاؤ گے تو سرداری کسی وقت بھی چھین جائے گی۔ سلیمان شاہ نے اپنی چال نہیں چلی تو تخت کھو دیا۔ اگر وہ میری طرح سوچتا تو تخت اس کا ہوتا اور قبر میرا نصیب، لیکن میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ارطغرل کا کیا کرے گا؟ شاہ مراد نے پوچھا۔ اس کے لیے بھی پھندا تیار ہے، بس دیکھتے جاؤ، وہ بھی موت کے گھاٹ اترے گا۔ کردوگلو کے لہجے میں صف فاقی تھی۔ سلیمان شاہ اور اس کے خاندان کو قبیلہ بدر کرنے کی تیاریاں مکمل کر دی گئی تھیں۔ قبیلے کی تمام خواتین کے ہاتھ ایک لمبی رسی سے باندھ دیے گئے تھے۔ روانگی سے قبل کردوگلو آخری بار سلیمان شاہ سے قید خانے میں ملنے گیا تھا تو انہوں نے اس بزدل کی شکل دیکھ کر کہا، میرے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر بڑی جرت آ گئی ہے تم میں کردوگلو۔ تم بھی بہت جرت والے تھے، مگر نرمی برتی تو دیکھ لیا کیا ہوا، سرداری چھن گئی نا سلیمان شاہ۔ کردوگلو نے طنز کیا۔ اس دھوکے اور غداری کا تو تمہیں ایک روز حساب دینا ہی ہوگا، لیکن میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ عمر بھر قبیلے کی خدمت کرنے والا ایک سردار جب آخری عمر کے قریب پہنچ چکا ہے تب یہ غداری کیوں اور کس لیے؟ واہ سلیمان، تم سے زیادہ جرت مند اور ذہین تھا۔ قبیلے کی خدمت میں بھی عمر بھر کرتا رہا ہوں۔ تمہیں فتح یاب کرنے کی خاطر کتنے جنگی لڑی ہیں، مگر پھر اندازہ ہوا کہ کچھ بھی کر لو تخت پر کوئی اور ہی بیٹھے گا۔ قبیلے کی سرداری میرا نصیب نہیں رہے گا، جبکہ سب کچھ کرنے والا میں تھا سلیمان۔ کردوگلو، یہ لفظ تمہارے کام آئیں گے نہ ہتھیار۔ اگر یاد آئے تو سوچو، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں قابیل بھی ایسا ہی ظالم تھا۔ حابیل کو اس نے اس لیے مار ڈالا کہ میں کیوں نہیں، کوئی اور کیوں؟ مت بھولنا، حابیل آج بھی زندہ ہے لیکن قابیل ہمیشہ کے لیے مر چکا ہے۔ سلطنت ختم ہو گئی ہے تمہاری سلیمان، اب یہ بکواس سننے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اس گستاخی پر سلیمان شاہ نے جکڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہی کردوگلو کے منہ پر گھونسا رسید کر دیا۔ اس وقت نورگل بھی سپاہیوں کے ایک دستے کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ کردوگلو نے اسی وقت سپاہیوں کو طلب کر کے سلیمان شاہ کو واپس پنجرے میں بھیج دیا اور نورگل سے بولا، جانتے ہو نا تمہیں کیا کرنا ہے یہودا؟ جانتا ہوں میرے آقا، نورگل کی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔
سلیمان شاہ کو سب سے آخر میں مارنا تاکہ وہ اپنے پیاروں کا قتل ہوتا دیکھ سکے۔ جو حکم میرے آقا، نورگل نے کہا تو کردوگلو نے انعام کے طور پر نیلے مشروب کی ایک شیشی اس کی طرف بڑھا دی اور تھپکی دے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سلیمان شاہ کی قبیلہ بدری کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ خواتین کو رسیوں سے جکڑا گیا تھا جبکہ مردوں کو بیڑیاں پہنا کر ان کی گردنیں اور ہاتھ توق میں جکڑ دیے گئے تھے۔ سپاہی نے دھکیلتے ہوئے قبیلے سے باہر لے آئے تھے۔ حائمہ خاتون مسلسل خواتین کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں۔ خواتین اور مردوں کو الگ الگ رکھا گیا تھا۔ یہ کردوگلو کا حکم تھا کہ دونوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے۔ اسی وقت سلیمان شاہ کو بھی وہاں پہنچا دیا گیا۔ ان کو بھی لوہے کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے آتے ہی پوچھا۔ بے فکر ہیں صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اسی وقت سپاہی زخمی ذوالجان کو بھی وہاں لے آئی۔ حائمہ خاتون تڑپ کر بیٹے سے لپٹ گئی۔ کردوگلو بھی قبیلہ بدری کا تماشا دیکھنے وہاں آ گیا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے بلند آواز میں کہا، سب تیار رہنا، کوئی ذرا سی بھی گڑبڑ کرے تو بے دھڑک کارروائی کرنا۔ بے فکر رہیں میرے آقا، ایک سپاہی نے کہا۔ حلیمہ سلطان تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، وہ قبیلے میں ہی رہے گی۔ کردوگلو نے اپنا نیا حکم سنا دیا۔ نہیں، بالکل نہیں، حلیمہ سلطان نے احتجاج کیا۔ سب خواتین اس کے حق میں بولنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم کردوگلو؟ حلیمہ میری ہونے والی بہو ہے، سلیمان شاہ نے گرجدار آواز میں کہا۔ جرگے نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تم پر اور تمہارے خاندان پر لاگو ہوگا۔ سلیمان شاہ، حلیمہ ابھی تمہارے خاندان میں شامل نہیں ہوئی۔ کردوگلو اتنا زیادہ ظلم نہ کرو، سب کچھ تو مل گیا تمہیں، حلیمہ کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ نہ کچھ شرم ہے نہ غیرت، جہنم ہی تیرا ٹھکانہ ہوگا غدار کردوگلو۔ حائمہ خاتون نے غصے سے کہا۔ ارطغرل کو قابو کرنے کے لیے حلیمہ کو استعمال کرے گا یہ بے غیرت، گلداروں نے کہا۔ گلدارو، یہ عقل سرداری ختم ہونے سے پہلے استعمال کرنی تھی نا، کردوگلو نے طنز کیا۔ تمہیں عبرتناک موت نہ مارا تو میرا نام بھی سلیمان شاہ نہیں۔ خوشنود بھائی کو میرا سلام کہنا سلیمان شاہ۔ اگر وہ اپنے 300-400 سپاہیوں کو لے کر مجھ پر حملہ کر کے لیے آیا تو اس کا پورا قبیلہ میرا مال غنیمت ہوگا۔ حلیمہ سلطان کو ان کے خیمے میں لے جاؤ۔ اور پھر سپاہی حلیمہ کو کھینچتے ہوئے واپس لے گئے۔ حائمہ اسے جاتا دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ سپاہیوں نے سلیمان شاہ اور اس کے خاندان کی قبیلہ بدری کا عمل شروع کر دیا تھا۔ نورگل بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ کردوگلو وہاں سے سیدھا حلیمہ سلطان کے خیمے میں چلا گیا تھا۔ حلیمہ سلطان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ فاتحانہ انداز میں اسے دیکھتا رہا اور بولا، دیکھ سکتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں میرے لیے کتنی نفرت ہے، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ تم عقل مند ہو اور سمجھ سکتی ہو کہ یہ سب کچھ میں نے قبیلے کی بہتری کے لیے ہی کیا ہے۔ استاد پیٹروچو جیسے مکار سے، تیتوس جیسے سفاک قاتل سے اور کراتائگر سے قبیلے کی خاطر گٹھ چھوڑ کیا تھا تم نے، حلیمہ سلطان نے طنز کی۔ جو نام لے رہی ہو ان میں سے میں تمہارے جتنی نفرت کرتا ہوں، یقین ہے وہ بھی مجھ سے نفرت ہی کرتے ہوں گے۔ اگر ان سے ہاتھ ملایا تو صرف قبیلے کے مستقبل کے لیے۔ اگر یہ مستقبل صلیبیوں سے وابستہ ہے تو کئی قبیلے کا مٹ جانا ہی بہتر ہے، لیکن مت بھولو کہ ارطغرل ابھی آزاد ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں ہونے دے گا، تمہارے سارے کھیلے کے کر کے بگاڑ دے گا، تمہیں تو پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ سلیمان شاہ عنقریب پھر سرداری پر فائز ہوں گے، حلیمہ نے جواب دیا۔ اب بہت دیر ہو چکی حلیمہ سلطان، سلیمان شاہ اور ان کا خاندان قبیلہ بدری کے لیے جاتے ہوئے راستے میں مارے جا چکے ہوں گے۔ ایسا نہیں کر سکتے تم، حلیمہ سلطان چلائی۔ بدقسمتی سے ایسا کرنا ضروری تھا، تم پریشان نہ ہو، نورگل تھا وہاں، بڑی مہارت سے بغیر تکلیف کے مارا ہوگا اس نے سب کو۔ اور ارطغرل کا بھی سن لو، وہ اور اس کے ساتھی صلیبیوں کی قید میں ہیں اس وقت۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، خاموشی سے میری بات سنو، اب تمہاری زندگی میں کوئی نہیں بچا، شہیر رہ گیا ہے صرف۔ اگر اپنے بھائی کے ساتھ کہیں دور جا کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہو تو ایک موقع اور دے سکتا ہوں تمہیں۔ کردوگلو سودے بازی پر اترایا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ ابن العربی کا صندوق۔ اس صندوق کی خبر ارطغرل اور حلیمہ کے علاوہ کسی کو نہیں تھی۔ ابن العربی کہہ گئے تھے کہ ان کی واپسی تک اس صندوق کی حفاظت کی جائے اور اسے ہرگز نہ کھولا جائے۔ اگر تم صرف اتنا بتا دو کہ صندوق کہاں ہے تو شہیر کو لے جا کر ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ اور آخری بار یہ پیشکش کر رہا ہوں۔ کردوگلو کے لہجے میں مکاری تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ صندوق کہاں ہے۔ غلط بیانی تم جیسی شہزادی کو بالکل زیب نہیں دیتی۔ کیا تمہیں نہیں سونپا تھا ابن عربی نے وہ صندوق ارطغرل تک پہنچانے کے لیے جب وہ شدید زخمی تھا؟ کردوگلو ہر بات تفصیل سے جانتا تھا۔
تم دونوں کے ایک ایک قدم پر نظر رہی ہے میری ارطغرل، اور تم جہاں جہاں گئے ہر وہ جگہ میرے علم میں ہے۔ اگر تمہیں ایسی ہر جگہ کا علم ہے تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صندوق کہاں ہے۔ حلیمہ سلطان نے سکون سے کہا تو کردوگلوں نے خنجر نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ دیکھو سچ بتا دو ورنہ تمہیں اور شہید دونوں کو بھی مار دوں گا۔ اسی لمحے ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ نورگل واپس آ گیا ہے۔ کردوگلوں نے اسے اتاق میں بٹھانے کا حکم دیا اور حلیمہ سلطان سے بولا، اب تو یقین کر لو حلیمہ سلطان، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں بچا، تم بھائی بہن کے بچنے کا یہ آخری موقع ہے۔ یہ کہہ کر کردوگلو واپس چلا گیا۔ جب وہ اتاق میں پہنچا تو نورگل بھی وہاں موجود تھا۔ ہو گیا کام؟ وہ بے چینی سے اس کی طرف بڑھا۔ ہو گیا، سب مر گئے۔ کیسے ہوا یہ سب تفصیل سے بتاؤ۔ ایک جگہ انہوں نے مزاحمت شروع کر دی۔ وہ رسی توڑ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن رسی بہت مضبوط تھی۔ میں نے اسی موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا، پھر ان میں سے ایک بھی زندہ بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ساتھ ہی میں نے وہاں موجود سپاہیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ ہر ثبوت مٹ جائے۔ نورگل نے تفصیل بتائی۔ چلا گیا سلمان شاہ، ماضی کا حصہ بن گیا، کردوگلوں نے فخر سے کہا۔ اب اسے کسی کا خوف نہیں تھا۔ اس طرف سے اطمینان ہوتے ہی کردوگلوں نے نورگل کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ وہ حلیمہ سے صندوق کے بارے میں اگلوائے۔ وہ اسی وقت نورگل کو حلیمہ کے پاس لے گیا اور بولا، صندوق کا پتہ بتانے تک نورگل تمہارے ساتھ رہے گا۔ سلیمان شاہ اور اس کا خاندان کیسے دنیا سے رخصت ہوا نورگل تمہیں یہ بھی بتا دے گا۔ اللہ کا عذاب نازل ہوگا تم پر، سلیمہ سلطان نے کردوگلوں سے کہا۔ پھر نورگل کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم تو ارطغرل کے سب سے قریبی دوست تھے، جان نثار اور بھائیوں جیسے تھے، کیسے مار دیا تم نے انہیں، اے بے ضمیر انسان۔ تمہیں بھی مار دوں گا حلیمہ سلطان، ورنہ صندوق کا پتہ بتا دو، نورگل نے غصے سے کہا۔ مر بھی جاؤں تو نہیں بتاؤں گی، صندوق کے بارے میں میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا۔ نورگل کچھ بھی کرو، سورج غروب ہونے سے پہلے تمہیں اس سے سب کچھ اگلوانا ہے۔ کردوگلوں نے حکم دیا اور واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نورگل نے باقی محافظوں کو بھی باہر بھیج دیا اور حلیمہ سلطان سے بولا، ارطغرل بھائی نے سلام بھجوایا ہے، وہ سب خیریت سے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ قبیلے کو ضرور بچا لیں گے۔ نورگل کی زبانی حقیقت جان کر حلیمہ مطمئن سی ہو گئی۔ پھر وہ اسے تفصیل بتانے لگا۔ نورگل نے کردوگلوں کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سلیمان شاہ اور اس کے گھر والوں کو قتل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب سلیمان شاہ اور اس کے اہل خانوں کو قتل کرنے کا وقت آیا تو ارطغرل بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اسی دوران کردوگلوں کے منصوبے کے مطابق صلیبی سپاہی بھی وہاں آ گئے، لیکن ارطغرل اور نورگل نے مل کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حالات اب بہت حد تک قابو میں تھے۔ اب ارطغرل نے خود نورگل کو حلیمہ کی حفاظت کے لیے پڑاؤ میں بھیجا تھا۔ ارطغرل کو کردوگلوں کے کرتوت کیسے معلوم ہوئے؟ حلیمہ نے سوال کیا۔ ارطغرل بھائی کے ایک وفادار سپاہی نے قبیلے کے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اسی روز ارطغرل نے اپنے ایک وفادار سپاہی شاہ خان کے ذریعے کردوگلوں کو پیغام بھیج دیا کہ اگر تمہیں ارطغرل چاہیے تو وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جرگہ بلایا جائے۔ جب شاہ خان نے کردوگلوں کو ارطغرل کا پیغام پہنچایا تو وہ بری طرح بوکھلا گیا تھا، لیکن اب سوچنے کا وقت نہیں تھا، چنانچہ اس نے جرگہ طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ استاد اعظم قلعے میں واپس پہنچا تو ایزا دورہ ایک کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھی۔ یہ راز استاد اعظم پر کھل چکا تھا کہ ایزا دورہ ہی ارطغرل کو قلعے کے راز بتا رہی تھی۔ اس نے آتے ہی ایزا دورہ کے زوردار تھپڑ رسید کر دیا، چیخ کر بولا، جانتا تھا تو بھی اپنے باپ کی طرح غدار نکلے گی، اب تمہیں اور تمہارے باپ کو موت کی نیند سلانے کا وقت آ گیا ہے، معافسو لے جاؤ اس غدار لڑکی کو۔ استاد اعظم کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایزا دورہ نے اپنے لباس میں چھپا خنجر نکال کر استاد اعظم کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ وہ تکلیف سے کراہتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اسی وقت سپاہیوں نے ایزا دورہ کو قابو کر لیا اور گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ لے جاؤ اس منحوس کو اور زندہ میں ڈال دو، میں خود اسے گستاخی کی سزا دوں گا، استاد اعظم نے کراہتے ہوئے کہا اور پہلو میں پیوست خنجر نکالنے کے بعد کرسی پر پڑا ہانپنے لگا۔ اسی وقت تیتوش بھی وہاں آ گیا۔ اس نے خون آلود خنجر میز پر پڑا دیکھا تو تشویش لہجے میں بولا، آپ ٹھیک تو ہیں استاد اعظم؟ ہاں میں ٹھیک ہوں تیتوش، بس معمولی سا زخم ہے۔ غدار ایزا دورہ جاتے ہوئے بھی کام دکھا گئی۔ خیر تم بتاؤ کیسے آئے ہو؟ کردوگلوں کا آدمی آیا ہے، اس نے بتایا کہ ارطغرل زندہ ہے، ایک صلیبی جانباز نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اب ارطغرل جرگہ بلا کر کردوگلوں سے حساب لینا چاہتا ہے۔ نہیں بالکل نہیں، سلیمان شاہ کا دور ختم ہو چکا، اب ہم ارطغرل کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اور نورگل، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یقینی بات ہے وہ بھی ارطغرل کے حکم پر کام کر رہا ہوگا۔ اس نشے کا اثر اپنی جگہ ہے، لیکن یہ یقین کا اثر ہے کہ تیتوش، ان کے ایمان کا اثر کہ وہ خود کو بدل چکا ہوگا۔ اس قسم کا نشہ چھوڑنے والا چند روز بعد بھیانک اذیت سے مر جاتا ہے، لیکن نورگل مرنے سے پہلے ایک آخری بھلائی کر گزرے گا۔ شاید امید ہے وہ نشے کے لالچ میں ہمیں ارطغرل کا سر لا دے۔ ارطغرل جرگے میں نورگل کی گواہی کے ذریعے کردوگلوں کو انجام تک پہنچانا چاہتا ہوگا۔ یقیناً قبیلے کے بڑوں سے
اپنے باپ کو بھی سرداری واپس دلانا چاہتا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کون کسے انجام تک پہنچاتا ہے۔ تیتوش اس سے اجازت لے کر واپس لانے والے شخص کے پاس آ گیا اور کہا، کردوگلو سے جا کر کہنا ہمیں حلیمہ اور نور گل چاہیے، جلدی جاؤ، جرگہ شروع ہونے سے پہلے یہ خبر پہنچانی ہے تمہیں۔ تیتوش نے اپنا پیغام بھجوا دیا تھا، وہ کردوگلو کے جواب کا منتظر تھا۔ اسی روز استاد اعظم کے حکم پر جلاد نے عزادورہ اور اس کے والد عمر کو زندان میں پھانسی دے کر موت کی نیند سلا دیا اور یہ باب بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ البتہ شہیر ابھی تک اسی زندان میں قید تھا۔ عزادورہ کی آخری چیخیں اس نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ قبیلے کے چند معززین بھی سلیمان شاہ کے زندہ ہونے کی خبر سن کر ان سے ملنے پڑاؤ سے باہر پہنچ گئے تھے۔ انہیں ارطغرل اور سلیمان شاہ کو جرگے میں بھرپور حمایت کا یقین دلایا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو سلیمان شاہ نے ارطغرل سے کہا، کردوگلو کے کسی بھی وعدے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس معاملے پر غور کیا ہے۔ ہم نے اس پر سوچا ہے بابا، وہ سمجھتے ہیں کہ اب سب لوگ مر چکے ہیں، اس لیے مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا۔ شاہ خان نے ہمارے حامی معززین اور سپاہیوں سے بات کر لی ہے، بے فکر ہو جائے، میں وہاں اکیلا نہیں ہوں گا۔ نور گل بھی جرگے کے وقت طاق کے قریب ہی موجود ہوگا۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو حلیمہ سلطان کو اپنی بیٹی کی طرح رکھیے گا۔ کہا سنا معاف۔ ارطغرل نے اپنے والدین، بھائی اور دیگر افراد سے اجازت لی اور جرگے میں پیش ہونے کے لیے روانہ ہونے والا تھا کہ ابن العربی بھی وہاں آ گئے۔ کہاں کا ارادہ ہے فرزند؟ قبیلے جا رہا ہوں اپنا حق چھیننے۔ تم اللہ کی راہ پر ہو میرے بچے، اور اللہ اپنی راہ پر چلنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ ابن العربی نے دعا دی، اگر ہم شہید بھی ہو جائیں تو فتح اللہ کی ہے۔ ارطغرل نے عزم سے کہا، انشاءاللہ۔ ابن العربی نے مختصر جواب دیا اور ارطغرل کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ کردوگلو کو تیتوش کا پیغام مل گیا تھا، چنانچہ اس نے خاموشی سے نورگل اور حلیمہ سلطان کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ پڑاؤ سے باہر بھیج حمایت سے تیتوش استاد کی جگہ لینے والا ہے۔ چند بڑی تبدیلیوں کے بعد سلیبی سب سے پہلے کئی قبیلے کا مٹانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ قبیلے پر ایک بڑا حملے کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ سب جاننے کے بعد ارطغرل نے پہل کرنے کا فیصلہ کیا۔ طے یہ پایا کہ دیر کیے بغیر قلعے پر چڑھائی کر دی جائے۔ عزادورہ نے قلعے میں داخل ہونے کے لیے ایک نقشہ بنا کر دیا تھا، اس کے ذریعے وہ قلعے کے اندر پہنچ سکتے تھے، جہاں سے انہیں عارفین کے لوگوں کے ذریعے مزید مدد مل سکتی تھی۔ جب سلیمان شاہ نے اس حملے کی اجازت دی تو روانگی کی تیاری شروع کر دی گئی۔ اسی روز الجلجان کو بھی ہوش آ گیا۔ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر بالکل ٹھیک تھا۔ سلیمان شاہ، حائمہ خاتون اور باقی اہل خانہ اس کی صحت یابی پر بہت خوش تھے۔ جلدی جرگہ طلب کر لیا گیا۔ اب کردوگلو کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ سلیمان شاہ نے اپنی مسند پر بیٹھ کر جرگے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے شرکاء سے کہا، بھائیو، میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، اپنی پہلی بیوی اور اولاد کو کھویا، میرے کتنے ہی جوانوں نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا، لیکن ان میں سے کوئی بھی دکھ اس آخری عمر میں غداری سے ملنے والے دکھ سے بڑھ کر نہیں تھا۔ کردوگلو بد ذات نے دھوکے سے تخت سرداری چھین لیا، میری بیوی، بچوں اور ہونے والی بہو پر بہتان لگائے۔ ذہنی اذیت یہ بھی تھی کہ مجھے قبیلے کے اتنے معززین میں سے ایک بھی ظالم کے خلاف کھڑا نہیں ہوا تھا۔ سلیمان شاہ بول رہے تھے، ہر شخص کی گردن ندامت سے جھکی ہوئی تھی۔ معاف کر دیں سردار، کردوگلو نے ذہن پلٹ دیا تھا ہمارا۔ ایک شخص نے اعتراف کیا، بس تو ٹھیک ہے، میرا یہ فیصلہ ہے کہ ان پلٹے ہوئے ذہن کے لوگوں پر مشتمل جرگہ نہیں مرتب کروں گا۔ تم سب کو معزول کرتا ہوں، اب نئے معززین کا جرگہ بنایا جائے گا۔ سلیمان شاہ فیصلہ سنا کر ارطغرل کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارطغرل، کردوگلو کی ذمہ داری تم سنبھالو گے آج سے۔ گلدارو، قبیلے کی روزی روٹی کے تمام حالات تم دیکھو گے۔ پھر سلیمان شاہ نے کردوگلو کو لانے کا حکم صادر کر دیا۔ کردوگلو کو اتاق میں لا کر سلیمان شاہ کے سامنے دو زانو بٹھا دیا گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں معززین جرگہ کے چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کردوگلو، تمہیں کچھ کہنا ہے تو اپنی صفائی میں کہہ سکتے ہو۔ عمر بھر قبیلے کی سلامتی کے لیے جنگ کرتے گزری، اپنی ہر شے کھو دی، اس کے لیے اپنی اولاد، بیوی، سب کچھ قبیلے کی خاطر جنگ کی نظر کر دیا۔ آج تک جو کچھ کیا قبیلے کی بہتری کے لیے کیا۔ مجھے سرداری کا کوئی لالچ نہیں رہا کبھی۔ مرنے سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں بھائی۔ کردوگلو کی گردن جھک گئی۔ اپنی بہادری کو غداری سے داغدار کر دیا تم نے کردوگلو۔ غداری کا کوئی مقصد، کوئی جواز نہیں ہوا کرتا، اس کی سزا صرف موت ہے۔ گلداروں نے نفرت کا اظہار کیا۔ اپنے سلیبی اتحادیوں سے گناہ بخشوانا بھی سیکھ لیا کردوگلو، یہ اعتراف گناہ کا ایوان نہیں ہے۔ سلیمان شاہ نے سخت لہجے میں کہا، اتنا تو کر دیں کہ ایسی سزا دیں کہ جس سے میری ناموس پر بات نہ آئے۔ کردوگلو نے التجا کی، تمہاری بھی کوئی ناموس ہے جسے بربادی سے بچانا چاہتے ہو بد ذات؟ سلیمان شاہ نے طنز کیا تو کردوگلو جرگے کے معززین کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ بھائیو، رحم کرو بھائیو، رحم اس پر کیا جاتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے۔ کردوگلو، کراتوئیگر سے اور تیتوش سے مل کر ہمارے جوانوں کو قتل کرنے کے بعد رحم چاہتے ہو؟ ارطغرل نے اسے
آئینہ دکھایا۔ کردوگلو قبیلے سے، سردار سے، دین سے، روایتوں اور اپنی قوم سے غداری کے جرم میں تمہیں سزائے موت سنائی جاتی ہے، لے جاؤ اس غدار کو۔ سلیمان شاہ نے اسے میدان میں لے جانے کا حکم دے دیا۔ بھائی میرے آقا، آخری بار رحم فرما دے مجھ پر، ساتھ گزارے بچپن کا واسطہ بھائی، مجھے اندھے کنویں میں پھینکوا دے لیکن جان سے نہ مارے، خدا کے لیے رحم کریں بھائی، میرے آقا رحم کریں۔ کردوگلو گڑگڑا رہا تھا لیکن سپاہی سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ جیسے کردوگلو کو باہر لایا گیا نکارہ بجنے لگا، سزائے موت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ کردوگلو کے ہاتھ باندھ کر اسے میدان میں لایا گیا جہاں ہزاروں لوگ جمع تھے۔ چند لمحے بعد سلیمان شاہ اور دیگر معززین بھی باہر آ گئے تھے۔ جب ہم منہ بولے بھائی بنے تھے تو قسم کھائی تھی میں نے کہ جان دے دیں گے لیکن کبھی ایک دوسرے پر تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ میں آج بھی اپنے عہد پر قائم ہوں، میرا یہ عہد نیک نیتی سے تھا، تمہیں اپنے ہاتھ سے نہیں ماروں گا۔ سلیمان شاہ نے کہا۔ کردوگلو کی رہی سہی امید بھی دم توڑ گئی تھی، اس کا چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید تھا۔ اسی لمحے سلیمان شاہ نے اپنی تلوار ارطغرل کی طرف بڑھا دی۔ کردوگلو کا ندامت سے جھکا ہوا سر لکڑی پر رکھ دیا گیا تھا، قریب کھڑی موت اس کی آخری سانسیں گر رہی تھی۔ سلیمان شاہ خود بھی اس سزا پر افسردہ تھے جس کی وجہ گلداروں کے ساتھ گزرا بچپن اور زندگی کا بڑا حصہ تھا۔ میدان میں گہری خاموشی چھا گئی تھی، سزائے موت کا وقت ہو چکا تھا۔ کردوگلو نے مرنے سے قبل کلمہ شہادت پڑھا اور آنکھیں بوند لیں۔ اگلے ہی لمحے ارطغرل نے بسم اللہ پڑھ کر تلوار بلند کی اور پھر کردوگلو کا سر تن سے جا کر دور جا گرا۔ اب یہ کہانی یہاں تک، انشاءاللہ ہم اب آگے بڑھیں گے اس کے بعد اور یہ داستان مکمل کریں گے۔